قطب الدین ایبک، غلامی سے حکمرانی تک۔ میو ہسپتال لاہور سے انارکلی کی طرف جائیں تو رستے میں ایبک روڈ آتا ہے، جہاں دنیا کا عظیم ترین حکمران اسودہ خاک ہے، جو ہم جیسے غلاموں کے لیے ایک مثال بھی ہے، اور اس مثال کا عملی نمونہ بھی ہے کہ انسان کوشش اور محنت سے غلامی کے زنجیریں توڑ کر دنیا کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک 1150 میں ترکستان، جسے پہلے ترک پھر ترکی اور اب ترکیہ کہا جاتا ہے، کہ غریب گھر میں پیدا ہوئے، جن کا تعلق قطب کے گھرانے کا ایک غلاموں پر مشتمل ایبک نامی قبیلے سے تھا۔ وہ دور جہالت اور قطب الدین کا ابھی لڑکپن ہی تھا۔ والدین پر غریبی کا سایہ تھا، جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کر کے نیشا پور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں بولی لگا کر اسے بیچ ڈالا، جسے فخر الدین عبدالعزیز کوفی، قاضی تاجر اور ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ایک نے خرید لیا۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے سے اس کا نام پوچھا تو کم سن غلام نے نام بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر نام بتا دیا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی۔ اب آپ کا غلام ہوں، جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ قاضی کو بچے سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ حیرت ہوئی اور اس کا جواب اچھا لگا کہ ابھی بچہ ہے، غلام ہے اور عزت نفس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ رحم دل قاضی نے مشقت لینے کی بجائے اس کی اچھی تربیت، تعلیم اور پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے غلام پر خاص توجہ دی۔ بچہ شروع سے ہی بہادر تھا، جنگجوانہ مشاغل کھیلنے سے شوق رکھتا تھا۔ بہت کم عرصے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لے۔ قاضی غلام کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کا شہنشاہ ایک روز شاہی گھڑ دوڑوں کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی غلام کو لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا اور کہا، سرکار، ساری سلطنت میں اس غلام کا گھڑ سواری میں کوئی مقابل نہ ثانی ملے گا۔ سلطان خوبصورت، صحت مند، سانولا، پرکشش رنگت والے نوجوان غلام کو دیکھ کر مسکرایا۔ جنگلی گھوڑا وحشی تصور کیا جاتا ہے، جس سے تربیت دینا مشکل ترین کام ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام سے پوچھا، گھوڑے کو کتنا تیز دوڑا سکتے ہو؟ غلام نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے میں کوئی مہارت نہیں، اصل مہارت اسے اپنا تابع بنانا ہے۔ سلطان نے شائستگی سے غلام کو دیکھا، ایک بہترین گھوڑے کی لگام غلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، کچھ دور دوڑا کر واپس لے آیا۔ انتہائی انوکھی بات یہ ہے کہ گھوڑا واپسی پر اپنے سموں جن کے نشانات پر چل کر گیا تھا انہی قدموں پر واپس لایا۔ یہ سب دیکھنے والوں کے لیے نہایت ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے ایسی مہارت کبھی کسی میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ سلطان غلام کی مہارت سے نہایت متاثر ہوا۔ جو جانور کو اپنا تابع اور مطیع بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو فرما بردار بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت غلام کو منہ بولے دام دے کر مصائب خاص میں شامل کر لیا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھا، خوش ہو کر ہمہ وقت سلطنت کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ غلام نے رفتہ رفتہ قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا مزید قرب حاصل کر لیا۔ 1192 کو سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کیا۔ 42 سالہ غلام کو پہلے یہاں کا گورنر اور پھر شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ اگلے سال نوجوان غلام سپہ سالار نے سلطان کے حکم پر پڑوسی دشمن فوج پر چڑھائی کر دی۔ پہلے سے بڑھ کر سپہ گری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سلطان نے غلام کو اپنا فرزند بنا کر فرمانے فرزندی کے اختیارات دے دیے اور 2 میں سے ایک نایاب ترین قیمتی سفید ہاتھی اسے انعام میں دے دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر اور سارا یورپ جہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا پڑا تھا۔ اسلام تاریخ کا ایک بہادر غلام سپہ سالار قطب الدین ایبک پھر وہ عظیم حکمران بنا جس نے دہلی فتح کر کے یہاں سب سے پہلے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے غلام قطب الدین کا ستارہ مزید چمکا اور اس کی افواج گجرات، راجپوتانہ، گنگا، جمنا، دیوآبا، بہار اور بنگال میں اسلام کا سرسبز پرچم لہراتی داخل ہو گئی۔ 15 مارچ 1206 کو سلطان محمد غوری کو جہلم کے قریب گکھڑ قبیلے کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑا غلام پاس نہیں تھا اور سلطان شہاب الدین غوری مارا گیا، جس کے بعد 23 جون 1206 کو لاہور میں قطب الدین ایبک کے تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی کا سارا زمانہ فتوحات میں گزرا، کبھی شکست نہیں کھائی۔ تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے عظیم ترین سلطنت پر توجہ دی۔ بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت کا امن و ایمان قائم رکھنے میں گزرا۔
عالموں کا قدردان فیاضی اور داد اور درویشی سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہوا، 1 نومبر 1219 کو لاہور میں چوغان، جسے پولو کہتے ہیں، کھیلتے گھوڑے سے گر کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور پھر انہیں انارکلی بازار لاہور کے ایک کوچہ ایبک میں دفنا دیا گیا، جو اب ایبک روڈ کہلاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کے مزار کے باہر اب قبضہ گروپوں کا راج ہے، اور مزاروں کا احاطہ بھی اتنا شاندار نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ قطب الدین آج بھی اپنے مزار سے ہم جیسے غلاموں کو دیکھ رہا ہوگا، جو آزاد ہوتے ہوئے بھی غلامی کا توق اپنے گلے میں پہنے ہوئے ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے ہیں، اور ہم اپنے غلاموں پر اس قدر خوش ہیں کہ آزاد ہونے کا نام لینا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ ایک وہ غلام تھا جس نے اپنی غلامی کو بہادری، جرت اور ہمت سے حکمرانی میں تبدیل کر دیا، اور ایک ہم ہیں کہ جو غلام در غلام بنے ہوئے ہیں۔ کاش آج کے اس دور میں بھی کوئی غلام قطب الدین ایبک کی طرح اپنے غلاموں کو مات دے کر ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال کر دے۔